چراغ رضا جلاتے رہو، چراغ رضا جلاتے رہو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 سرنامہ کلام ہے اور سلسلہ گفتگو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا، یعنی سوال ہے اور وہ بہت ضروری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرنی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی سوال اس کا بن ہی نہیں سکتا، یعنی رسول اعظم کی اجرت کا اور کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ ایک ہی سوال بنتا ہے اور وہ ہے آل محمد کی مودت کا سوال۔ تو رسول اللہ کی اجرت کیا ہے؟ اہل بیت کی مودت۔ خدا نے کلام مقدس میں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی آل سے، میرے رسول کے قربا سے مودت کرو، اور یہ رسول اللہ کی آل کی جو مودت ہے وہ خود رسول اللہ کی اجرت ہے۔ حیدری سلامت رہیے۔ بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، یعنی کہ قرآن مجید اس آیت میں آل رسول کی مودت کو لازم اور واجب بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ واجب ہے یہ، مگر فرق ہے، بہت فرق ہے۔ واجبات تو اور بھی ہیں، ان واجبات کے واجب ہونے میں اور اہل بیت کی مودت کے واجب ہونے میں بڑا فرق ہے۔ واجب تو نماز بھی ہے، واجب تو روزہ بھی ہے، واجب تو حج بھی ہے، واجب خمس بھی ہے، جہاد بھی واجب ہے، امر بالمعروف بھی واجب ہے،
نہی عن المنکر بھی واجب ہے، تولا بھی واجب ہے، تورع بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واجب ہیں۔ اور آل محمد کی جو مودت ہے، اہل بیت کی جو مودت ہے وہ بھی واجب ہے، مگر بڑا فرق ہے ان واجبات میں اور آل محمد کی مودت کے واجب ہونے میں، بہت فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ مثلا دیکھیے کہ نماز ایک واجب ہے، انسان اس ایک واجب کو ادا کر کے نماز پڑھیں گے آپ، نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ نماز کے بھی بہت فوائد ہیں اور ہر مومن کو نمازی ہونا چاہیے، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان باقاعدگی سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، باقاعدگی سے حج کرتا ہے، جو بھی اس کے دینی اسلامی شرعی واجبات ہیں ان کو باقاعدگی سے بجا لاتا ہے، آل محمد سے مودت نہیں کرتا، باقی سارے نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت سے مودت نہیں کرتا، باقی سارے واجبات ادا کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھے تمہاری نماز پسند ہے، نہ تمہارا روزہ پسند ہے، نہ تمہارا حج پسند ہے، نہ تمہارا قیام پسند ہے، نہ تمہارا رکوع پسند ہے، نہ تمہارا سجدہ پسند ہے، نہ تمہاری تسبیح پسند ہے، نہ تمہاری تحلیل پسند ہے، نہ تمہاری تمجید پسند ہے، نہ تمہارا طواف پسند ہے، نہ تمہاری تلاوت پسند ہے، نہ تمہارا اللہ اللہ کرنا پسند ہے۔ جب دل میں علی نہ ہو تو اللہ اپنا ذکر بھی پسند نہیں کرتا۔ بے شک۔ اچھا کیا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جائیں، خصوصاً آپ صاحبان تو اوپر ہی آ جائیں، یہ جتنے بھی اس طرف بیٹھے ہیں اوپر ہی ممبر کے قریب آ جائیں، جتنا آ جائیں، آپ لوگ بھی اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں اور ذرا ذرا آگے آ جائیں، اور یہاں آگے آ جائیں، اس طرف جگہ ہے کافی، بہت حیدری۔ ایک تو آپ کے آگے بیٹھنے سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ اگلی صفوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا مجلس کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرے مولوی صاحب بھی مطمئن رہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی مومن چھوڑ کے نہیں جائے گا، یہ دور بیٹھے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ مولانا ناصری صاحب تشریف لائے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس دیکھیے اللہ نے اہل بیت کی مودت کو کیوں واجب قرار دیا ہے، اللہ کیوں چاہتا ہے؟ بس دیکھیے اللہ اللہ ہو کر چاہتا یہ ہے کہ تم علی کے ہو جاؤ، ہاں، اللہ کے سجدہ اللہ ہی کو کرنا، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، روزہ اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی نیک اور واجب کام ہیں وہ ہم نے اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، مگر اللہ اس وقت تک انہیں قبول نہیں کرے گا جب تک دل کی دھڑکنوں میں علی نہ اتر جائے۔ جب تک اولاد رسول اللہ کی اولاد اور ان کی آل سے محبت نہیں ہو جاتی اور دلوں میں یہ محبت اتر نہیں جاتی ہے، تب تک خدا نہ ہماری نماز کو قبول کرتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ وجوب مودت اہل بیت کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ اسی لیے تو ضروری ہے کہ مجلس کے اندر فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے نا اہل بیت کی طرف سے، خود پیغمبر کی طرف سے حکم ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ اچھا بھائی غور فرمائیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ رسول کے جو مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، وہ رسول کے جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے۔
جو نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، جس کی زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، جس کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جس کی زندگی کی سانسوں پر وحی کا سایہ رہتا ہے، جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتا ہے وحی الہی سے کہتا ہے، الہام الہی سے کہتا ہے، مرضی معبود سے کہتا ہے، اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ دین ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی زبان کے اعتبار ہی کو تو اسلام کہتے ہیں، پیغمبر کی زبان کے اعتبار کا نام اسلام ہے۔ تو رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے الہام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی ہر بیٹھک، ہر محفل، ہر مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے، اللہ کا ذکر عین عبادت۔ ہر مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے، کبھی غور فرمائیے۔ حیدری یہ دیکھیں کہ پیغمبر ہیں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہر مجلس کو زینت دو اللہ کے ذکر سے۔ بھائی علی اللہ سے تو بڑا نہیں ہے نا، اللہ تو اللہ ہے نا، علی کا خالق بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، علی کا مالک بھی اللہ ہے، علی کے پاس جو عظمتیں فضیلتیں ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، علی کے پاس جو امامت ولایت ہے وہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علی تو تیسرے نمبر پر ہیں فضیلت میں پوری کائنات میں، پہلے نمبر پر اللہ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ سید الانبیاء، اور تیسرے نمبر پر مولا کائنات۔ پوری کائنات میں سب سے افضل ذات خدا کی ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کی ہے، مرتضیٰ کے بعد مرتضیٰ کے 11 بیٹے ہیں، ان کے بعد باری آتی ہے رسولوں کی، پھر ان کے بعد باری آتی ہے نبیوں کی، ٹھیک ہے، پھر ان کے بعد باری آتی ہے دوسرے ولیوں کی، مگر پوری کائنات میں سب سے افضل ذات اللہ کی، اللہ کے بعد پیغمبر اعظم، اور رسول اعظم کے بعد حضرت علی علیہ السلام، اور مولا متقیان کے بعد پھر امام حسن سے امام مہدی تک پاک و معصوم۔ تو یہ کیوں کہا پیغمبر نے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو اللہ کے ذکر سے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اپنی ہر مجلس میں، ہر بات میں، ہر جگہ اللہ 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 کرو۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ہر وقت ہر جگہ علی 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 کرو۔ حکم کیا ہے کہ ہر جگہ کیا کرو؟ علی علی کرو۔ اب اگر ہمارا علی علی کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بابا یہ جا کر اپنے نبی سے پوچھو کہ جس نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر وقت علی علی کرو، اٹھو تو علی علی کرتے ہوئے، بیٹھو تو علی علی کرتے ہوئے، سو تو علی علی کرتے ہوئے، جاگو تو علی علی کرتے ہوئے، ہر میدان میں علی علی کرو، ہر جگہ علی علی کرو، تمہاری زبان پر ہمیشہ علی 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 رہے۔ تو یار اللہ تو علی سے بھی بڑا ہے، خود مصطفیٰ سے بھی بڑا ہے، یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ہر وقت اللہ 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 کرو، ہر مجلس کو زینت دو اللہ کے ذکر سے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ہر مجلس کو ذکر دو مجھ مصطفیٰ کے ذکر سے، کیا کہا کہ ہر مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانیں گے مگر اللہ ہی پہ رک جائیں گے، اللہ سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے آگے بڑھیں گے اور پیغمبر پہ رک جائیں گے، رسول اعظم پر رک جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ آگے بڑھ کر علی کا ذکر کریں گے نہیں۔ تو ایسی زبان سے اللہ کو اپنا ذکر پسند نہیں ہے کہ جو پہلے علی کا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہا کہ علی علی کرو، کیونکہ علی تک جانے کے لیے پہلے علی کے خدا کو ماننا پڑتا ہے، پھر علی کے رسول کو ماننا پڑتا ہے۔ تو جس نے علی تک آنا ہے اسے پہلے اللہ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، رسول اللہ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ کو ماننے والا اللہ پر رک جائے اور مصطفیٰ کو نہ مانے، یہ ممکن ہے کہ اللہ اور مصطفیٰ تک آئے، مصطفیٰ کو بھی مان لے مگر علی کو نہ مانے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کو مانے خدا اور مصطفیٰ کو نہ مانے۔
دل مولا علی مولا علی مولا حیدری. سلامت رہیے، سلامت رہیے مولا، آپ سب کو سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی دیکھیے، مولا متقیان ان کا نام کیا ہے؟ علی. رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے. پوری کائنات میں یہ 14 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے نام اللہ نے رکھے ہیں. حالانکہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام اللہ نہیں رکھتا. پیدا اللہ کرتا ہے مگر ان کے نام اللہ نہیں رکھتا. نام رکھتے ہیں ماں باپ، خاندان والے، گھر والے. اللہ نہیں رکھتا. اللہ خالق ہے مگر نام رکھنے کا اختیار ماں باپ کو، خاندان والوں کو دیا ہے. اللہ کا کام نہیں ہے نام رکھنا. ہاں یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو. ہاں یہ حق ہے تمہارے بچے کا کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام اچھا رکھو. یہ اس کا حق ہے، پہلا حق ہے اس کا. پوری کائنات میں بس 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے نام اللہ نے خود رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 14 ہستیاں یعنی سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رسول اعظم جناب امیر المومنین مولا علی سے امام مہدی تک پاک و معصوم 12 امام، اور جناب سیدہ. یہ 14 معصوم اور وہ ہیں کہ جن کے نام رکھنے کا اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. ان کے نام اللہ نے خود رکھے ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے القابات بھی اللہ نے خود رکھے ہیں. بھلا خود غور فرمائیے، وہ اللہ ہے نا، وہ ان کے ناموں کو اپنے ناموں میں سے نکال رہا. وہ محمود ہے، اس نے ان میں سے کسی کو محمد بنایا ہے. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے ان میں سے کسی کو فاطمہ بنایا ہے. وہ اعلیٰ ہے، اس نے ان میں سے کسی کو علی بنایا ہے. وہ محسن ہے، اس نے ان میں سے کسی کو حسن بنایا ہے. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے ان میں سے کسی کو حسین بنایا ہے. اس نے ان کے نام بھی اپنے ناموں میں سے نکالے ہیں. ان کے ناموں کو بھی اپنے ناموں میں سے نکالا ہے. اس کی صحت یابی کے لیے ذرا 3 بار صلوات پڑھیں. ایک صلوات اور پڑھیں تاکہ 5 پوری ہو جائیں. ذرا غور فرمائیے کہ ساری دنیا کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو انسان جس گھر میں بھی کوئی پیدا ہو، اس کا نام اس کو ماں باپ رکھیں گے. ان 14 کا نام دنیا والے نہیں رکھیں گے، ماں باپ نہیں رکھیں گے، گھر والے نہیں رکھیں گے. کون رکھے گا؟ اللہ رکھے گا. ذرا خود انصاف تو کریں کہ جن کے نام رکھنے کا اختیار بھی اللہ دنیا والوں کو نہیں دیتا تو ان کا منصب طے کرنے کا اختیار دنیا والوں کو دے گا. حیدری یہ اختیار دنیا والوں کو دے گا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم انہیں خلیفہ مانو گے تو یہ خلیفے ہوں گے. یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم انہیں ولی مانو گے تو یہ ولی ہوں گے. تمہیں تو اس نے ان کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں دیا. ہاں کہ نہیں، ان کے نام بھی میں رکھوں گا، ان کے نام بھی میں خود رکھوں گا. دنیا والے نام رکھیں، اللہ نام رکھے. اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیونکہ فرض کریں اگر میں جو مثالیں دینے جا رہا ہوں، اس مثال کے جو نام لوں گا میں مثال کے طور پہ، اگر ان ناموں کے لوگ اس مجمع میں بھی موجود ہوں تو پریشان نہ ہوں. میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مجھے پتہ نہیں ہے کس کس نام کے لوگ ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. فرض کریں اب کس نام کی مثال دوں؟ ہاں اچھا، آپ لوگ کھلے دل کے لوگ ہیں نا. اچھا تو بھائی میں تو ویسے بھی کراچی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، حیدرآباد کا نہیں ہوں میں. تو دیکھیں کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا شریف. کیا نام رکھا؟ ہوتے ہیں نا ایسے نام، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا. ایک بچہ پیدا ہوا، فرض کریں مثلاً کہ ماں باپ نے اس کا نام رکھا عابد، ٹھیک ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کا نام رکھا صادق. کسی اور گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا سخی، ٹھیک ہے. کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا عالم، ٹھیک ہے. کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے نام رکھ دیا فاضل. جمعے کے دن پیدا ہوا، نام رکھ دیا جمعہ خان، ٹھیک ہے نا. بھائی اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا. اب بھائی یہ شریف بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے، اور شریف نام کے بہت سارے لوگ واقعی شریف ہوتے بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا دیکھا
ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ایک حضرت کو ہم نے دیکھا کہ ان کا نام ہے شریف، ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا شریف، مگر وہ نکل آئے ٹاپ کے شریر۔ ہاں بھائی، شریف ماں باپ نے نام رکھا تھا شریف، اور ان میں شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں شرارتوں سے فرصت ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑے پرلے درجے کے شریر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جی ماں باپ نے نام رکھا ہوا ہے ساجد، موصوف سب کچھ کرتے ہیں، کبھی سجدہ ہی نہیں کرتے۔ ساجد تو سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اب ماں باپ نے نام ساجد رکھا ہے اور ساجد نام ہونے کے باوجود کبھی سجدہ نہیں کر رہے۔ ماں باپ نے نام رکھا صادق، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام صادق ہوتا ہے اور بندہ سچ نہیں بولتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام عابد ہوتا ہے اور بندہ عبادت نہیں کرتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ نے نام رکھ دیا سخی اور یہ نکل آئے ٹاپ کے کنجوس۔ ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے۔ جہاں بہت سارے صادق نام کے واقعاً سچ بولتے ہیں، جہاں بہت سارے ساجد نام کے لوگ واقعاً سجدہ کرتے ہیں، وہاں ایسے بھی تو ہوتے ہیں۔ جہاں عابد نام کے بہت سارے لوگ واقعاً عبادت کرتے ہیں، وہاں ایسے بھی تو نکل آتے ہیں کہ نام کے مطابق ان کا کردار نہیں ہوتا، تو ہر طرح کے کردار کے لوگ نکل آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ماں باپ نے نام رکھا تھا شریف اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بچپن میں شریر تھے، شاید لڑکپن میں اچھے ہو جائیں، لڑکپن میں بھی شریر، نوجوانی میں شریر، جوانی میں شریر، بڑھاپا آ گیا، مرتے دم آخری سانسیں چل رہی ہیں، شرارتیں نہیں ختم ہو رہی، ٹاپ کلاس کے شریر ہی ہیں، مرتے دم تک وہ کبھی شریف نہ بنے، لیکن آپ نے کبھی نام بدلتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے کہا کہ ان کا نام بدلو؟ ماں باپ پہ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا نا۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ نے جو نام رکھا ہے ان کا کردار اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ماں باپ سے جا کر شکوہ نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ماں باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے نام رکھا تھا نیک نیتی کے تحت۔ ٹھیک ہے نا، ان کی نیت اچھی تھی، مگر جس وقت یہ پیدا ہوا تھا تو ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا یا کیا نکلے گا؟ تو چونکہ ماں باپ غیب کا علم نہیں رکھتے، اس پیدا ہونے والے بچے کے مستقبل کے حالات سے وہ اس وقت باخبر نہیں تھے، ان کے علم میں نہیں تھا۔ اگر انہیں اس وقت یہ پتا ہوتا کہ یہ بڑے ہو کر اس طرح کے کردار کا نکلے گا تو شاید وہ ایسا نام نہ رکھتے، لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں قصور نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں اس کے مستقبل کا علم نہیں تھا، آنے والی زندگی یہ کیسے گزارے گا انہیں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مگر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حیدری اچھا، اب یہ حضرت جو ہے نام ہے ان کا محمد یا عابد یا صادق یا شریف یا سخی جو بھی ہے، اور ان کا کردار جو ہے وہ اس نام کے مطابق نہیں ہے، تو ماں باپ سے جا کر کوئی شکایت نہیں کرتے، بیٹا ابھی آرام سے رہنا، ابھی کوئی نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، اور بہتر ہے اگر اس طرح نعرے لگانے ہیں تو پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اس طرح کا کوئی نعرہ نہیں لگا، چلے جاؤ پیچھے چلے جاؤ، ڈسٹرب ہو رہی ہے نا تمہاری وجہ سے مجلس۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ماں باپ جو ہے انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ نیک نیتی کے تحت رکھا ہے، ان کی نیت اچھی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بڑے ہو کر ایسا نکلے گا، مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بھائی اگر جو لوگ علی کو عالم الغیب نہیں مانتے، آل محمد کو نہیں مانتے، رسول کو بھی جو لوگ عالم الغیب نہیں مانتے وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، ہاں وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کو بھی عالم الغیب نہیں مانتے، کم از کم وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ ہمارے عقیدے میں تو رسول اللہ بھی عالم الغیب ہے، ہمارے عقیدے میں آل محمد بھی عالم الغیب ہیں، مگر اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کے لیے ماضی ماضی نہیں ہے، حال حال نہیں ہے، مستقبل مستقبل نہیں ہے، وہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے جانتا ہے،
جو کچھ ہونے والا اسے جانتا ہے. پوری کائنات، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، تمام تر سمندر، ان کی تہوں اور گہرائیوں میں جو کچھ ہے اللہ اپنی نگاہ قدرت سے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے ہے ہر چیز. ایک بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے، جس کا خالق ہی اللہ ہے، اس کی زندگی کی ہر سانس جو گزرے گی کیسے گزرے گی اللہ جانتا ہے. یہ بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اس کی زندگی کی سانسوں کا سفر کس طرح طے ہوگا. اس کا بچپن کیسے ہوگا، لڑکپن کیسا ہوگا، نوجوانی کیسی ہوگی، جوانی کیسے ہوگی، بڑھاپا کیسا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے نا. یہ خلوت میں کیسا ہوگا، جلوت میں کیسا ہوگا، تنہائیوں میں کیسا ہوگا، مجموع میں کیسا ہوگا، محفلوں میں کیسا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ تو جانتا ہے. اب اللہ نے کسی اور کا نام نہیں رکھا، اللہ نے نام صرف 14 کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھائی نام ہوتا ہے کسی انسان کی شناخت، اس کی پہچان کا نشان. مگر اللہ جب کسی کا نام رکھے تو وہ صرف اس کی شناخت اور اس کے پہچان کا نشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اگر کسی کا نام رکھے تو وہ اس کے کردار کی سند ہوتا ہے. اللہ نے نام رکھا ہے نا. کیونکہ اگر اللہ نام رکھے محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد ہوتی ہے، ہاں، تو کوئی لائق تعریف ہی نہیں ہوگا اور اللہ محمد کہہ دے گا. اگر اللہ کسی کو محمد کہے تو ضروری ہے نا کہ مہد سے لحد تک، اس ظاہری زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک اس جیسا کوئی اور قابل تعریف نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تبھی تو اللہ اسے محمد کہے گا. ٹھیک ہے نا. علی کے معنی کیا ہیں؟ علی کے معنی ہیں بلند. بلند کو علی کہتے ہیں. لفظ علی نکلا کہاں سے؟ اس کا مادہ عین لام واو. علب کہتے ہیں بلندی کو. کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے علی. اس کی مؤنث ہے اولیاء، اسی میں سے بنا ہے آلہ. ٹھیک ہے. علی کسے کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں بلند کو. میرے مولا کا نام اللہ نے رکھا ہے علی. میرے مولا کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ علی. علی کہتے ہیں بلند کو. کسے کہتے ہیں؟ علی. علی کہتے ہیں بلند کو. تو جسے اللہ بلند کہہ دے پھر کائنات میں اس سے اور کوئی بلند نہیں ہو سکتا ہے. علی مولا. جسے اللہ کہہ دے کہ یہ بلند ہے پھر کوئی اس سے بلند نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ ایڑیاں اٹھا کے ذرا قد بڑا کر لائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایڑیاں تو چھوڑ دیں، یہ سیڑھیاں لگا کے بھی اونچے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ سیڑھیاں لگا کر بھی اونچے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسے میرے مولا کو اللہ نے علی کہا ہے اور علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. تو جیسے اللہ کہے یہ بلند ہے تو وہ خلوت میں بھی بلند ہے، جلوت میں بھی بلند ہے، تنہائیوں میں بھی بلند ہے، مجموع میں بھی بلند ہے، زندگی کے آغاز میں بھی بلند ہے، وہ بچپن میں بلند ہے، لڑکپن میں بلند ہے، نوجوانی میں بلند ہے، جوانی میں بلند ہے، بڑھاپے میں بلند ہے، زندگی کی ہر سانس میں وہ بلند ہے. اس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کیا حذیفہ میرے بعد تم اپنی نگاہ علی پہ رکھنا، علی پہ رکھنا. اگر ساری کائنات کے انسان جمع ہو کر ایک راستے پر جا رہے ہوں اور تنہا علی ایک راستے پر جا رہا ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جو راستہ علی کا ہوگا وہی حق ہوگا. حیدری حق علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یا علی یا علی. ماشاءاللہ، سلامت رہیں بھائی. جو علی کو بلند مانتے ہیں نا اور علی کی بلندی کو سن کر جو خوش ہو جاتے ہیں نا، خدا انہیں بھی بلند کر دیتا ہے. خدا انہیں بھی بلند کر دیتا ہے. سنو حیدری، اس کا ایک اور نتیجہ دوں. جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ علی ہے تو اسے صرف اللہ جسے علی کہے وہ صرف بلند تھوڑی ہوتا ہے. جسے اللہ کہے کہ یہ علی ہے وہ صرف بلند نہیں ہوتا، وہ کائنات کی تمام تر بلندیوں کا مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کسی کو بھی اگر بلند ہونا ہے
تو اسے ابو طالب کے بیٹے سے بلندی خیرات میں لینی پڑے گی۔ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اس لیے کہ تمام تر بلندیوں کو اللہ نے اس ایک مرکز پر جمع کر دیا ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی عظمت عطا کی یا نہیں کی؟ عزت عطا کی، شرف عطا کیا، فضیلت عطا کی۔ آدم بلند ہے۔ اللہ نے نوح کو بھی عزت عطا کی، عظمت عطا کی، شرف عطا کیا، بلندی عطا کی۔ نوح بھی بلند ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی عزت عطا کی، عظمت عطا کی، فضیلت عطا کی، شرف عطا کیا، بلندی عطا کی۔ ابراہیم بھی بلند ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی عزت عطا کی، شرف عطا کیا، فضیلت عطا کی، بلندی عطا کی۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی بلند پیدا کیا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو بھی عزت عطا کی، شرف عطا کیا، فضیلت عطا کی، بلندی عطا کی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ نبوت سے بڑھ کر بلندی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں عصمت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں طہارت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں اپنا عبد بنایا ہے، اللہ نے انہیں اپنا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے ان سارے نبیوں کو بھی بلندی عطا کی ہے۔ اب ان کے بلند ہونے میں اور ابو طالب کے بیٹے کے بلند ہونے میں فرق کیا ہے؟ بھائی سنو، بتا دوں، توجہ ہے آپ صاحبان کے؟ جن کے دل کی دھڑکنوں میں علی رہتا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ علی کی بات پر ہر کوئی نہیں بول سکتا ہے، علی کی بات پر آپ نہیں بولتے، شجرہ بولتا ہے۔ علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، محترم نہیں ہوتا۔ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بنا تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، حیدری، ماشاءاللہ، سلامت رہیے، مولا سب کا آپ سب کو آباد رکھے۔ بھائی یہ حق ہے، ہم کیا کریں؟ ہم علی علی کرنے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں انہیں علی کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور علی کی بات شروع کرتے ہیں، اور بات علی سے شروع کر کے علی پہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں۔ جس رسول کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے جا کے پوچھو اس نے ہمیں ایسا حکم کیوں دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے، ہم تو پیغمبر کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہر مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ علی بلند ہے، کیا ہے؟ آج کی مجلس بلندیوں کا رزق بانٹیں گی، آج کی مجلس بلندیوں کو تبرک میں تقسیم کرے گی، آج کی مجلس میں بلندی خیرات بن کے بڑھ جائے گی۔ ہاں بھائی دیکھیے، توجہ فرمائیے، آدم بھی بلند، نوح بھی بلند، ابراہیم بھی بلند، موسیٰ بھی بلند، عیسیٰ بھی بلند، سارے نبی جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بلند ہیں، مگر میرا مولا بھی بلند ہے۔ ان کی بلندی میں اور علی کی بلندی میں فرق کیا ہے؟ سنو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا اللہ کے رسول آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی صفتہ و نوح فی برکتہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی مناجاتہ و عیسیٰ فی زہدہ و یوسف فی جمالہ و محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ حیدری، بھائی جب نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیے، بات علی کی ہے نا، علی کی بات جاگے ہوئے لوگوں میں ہی کی جاتی ہے، علی کی بات سوئے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے۔ علی کا ذکر سلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ علی کا ذکر مردوں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ ہماری زندگی اسی ذکر سے وابستہ ہے، ہم اس ذکر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے، اور دل میں دھڑکن رہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ اب کیا کریں، ہماری دھڑکنوں میں علی رہتا ہے، ہماری دھڑکنوں میں علی رہتا ہے۔ سانسوں کا سفر جاری رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، ہم کیا کریں، ہماری سانسوں میں علی رہتا ہے۔
اگر انسان کی فکر اور خیال جامد و ساکت ہو جائیں، انسان کا تفکر ختم ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہم کیا کریں، ہمارے فکروں اور خیالوں میں علی رہتا ہے، ہماری زندگی علی سے وابستہ ہے، ہماری سوچ علی سے شروع ہو کر علی پہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے خیالوں میں علی رہتا ہے، تصورات میں علی رہتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں علی رہتا ہے، سانسوں میں علی رہتا ہے، اور ہم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ حکم ہے کہ علی سے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ کسی اور نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے کہ یا علی اللہ یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ کن کو کہا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کو سب کچھ مانے، رسول کو سب کچھ مانے، مگر علی کی بات پر چہرہ پھول جائے، اللہ کہتے ہیں نہ میرے ہیں، رسول کہتے ہیں نہ میرے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے۔ اچھا ابھی سنیے، ایک اور رخ بھی سن لیجئے، بات جب علی کی آ گئی تو ایک اور رخ بھی سن لیجئے۔ پاک پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے کچھ حدیثیں ارشاد فرمائی۔ کیا کہا؟ کہا اللہم علی، اللہ علی کے ساتھ ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اپنے بارے میں کہ انا محمد ما علی، میں محمد بھی علی کے ساتھ ہوں۔ پھر فرمایا کہ الفاطمہ ما علی، فاطمہ علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا الحق ما علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا الجنت ما علی، جنت علی کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ علی کے ساتھ، مصطفیٰ علی کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن علی کے ساتھ، کعبہ علی کے ساتھ، فاطمہ علی کے ساتھ، جنت علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہیے تو علی کے پاس آؤ، مصطفیٰ چاہیے تو علی کے پاس آؤ، ٹھیک ہے نا، حق چاہیے تو علی کے پاس آؤ، قرآن چاہیے تو علی کے پاس آؤ، جنت چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ دوسرا رخ لیجئے کہ اگر علی کو چھوڑ دو، نہ تمہیں خدا قبول کرتا ہے، نہ رسول قبول کرتا ہے، نہ کعبہ قبول کرتا ہے، نہ قرآن قبول کرتا ہے، نہ حق قبول کرتا ہے، اور نہ ہی جنت تمہارے لیے دروازے کھولے گی۔ جنت کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہیں۔ کیوں بند ہیں؟ اس لیے بند ہیں کہ تم علی کے نہیں ہو۔ جو علی کا نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بتاتا ہوں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ یار جو علی کا نہ ہو وہ کہاں جائے گا، یہ بھی ابھی بتاتا ہوں، لیکن میں پہلے وہ بات مکمل کروں کہ آدم بھی بلند، نوح بھی بلند، ابراہیم بھی بلند، موسیٰ بھی بلند، عیسیٰ بھی بلند، ہاں، اور ابو طالب کا بیٹا بھی بلند ہے۔ کیا فرق ہے ان کی بلندی میں اور علی کی بلندی میں؟ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ شیعہ سنی ساری بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی صفته ونوح فی برکته وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی مناجاته وعیسیٰ فی زہده ویوسف فی جماله وسلیمان فی کماله فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ آدم کو اس کی صفت کے ساتھ، نوح کو اس کی برکت کے ساتھ، ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ، موسیٰ کو اس کی مناجات کے ساتھ، عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ، یوسف کو اس کے جمال کے ساتھ، سلیمان کو اس کے کمال کے ساتھ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ بس توجہ کم لوگ کر رہے ہیں۔ علی کے چہرے پہ نظر کرے، یہاں آدم کی صفت بھی ملے گی، نوح کی برکت بھی ملے گی، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، موسیٰ کی مناجات بھی ملیں گی، عیسیٰ کا زہد بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا، سلیمان کا کمال بھی ملے گا۔ یعنی ان تمام نبیوں میں سے ہر ایک میں پائی جانے والی وہ ایک نمایاں شے کہ جو انہیں بہت بلند کرتی ہے، وہ ان کے پاس علی کے دروازے سے گئی ہوئی ایک حقیر سی خیرات ہے۔ وہ اوج عروج پر جانے کے بعد علی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفات کو، اوصاف کو، محاسن کو، مناقب کو، کمالات کو اگر اکٹھا کر دیا جائے اور وہ منزل معراج پر جانے کے بعد جس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ سامان ہے مولا، ہمیں نقصان ہے مولا۔
حیدری یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، مولا آپ سب کو آباد رکھے۔ بھائی دیکھیے، محبت علی و اولاد علی کی رسول اللہ کی اجرت ہے، کرنی پڑے گی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کا فرمان کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو، انہیں دل میں رکھو، دماغ میں رکھو، ذہن پہ رکھو، زبان پر رکھو، خیالوں میں رکھو، سانسوں میں رکھو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو۔ بھائی دیکھیے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور آل محمد کے فضائل پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ قرآن صامت، وہ قرآن ناطق، تو قرآن صامت کی تلاوت بھی ضروری ہے، قرآن ناطق کی تلاوت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کے اپنے اثرات ہیں۔ جس طرح قرآن صامت کی آپ تلاوت کریں گے، یہ قرآن صامت جو اللہ نے نازل کیا 30 پاروں کا، جو مسجدوں میں گھروں میں موجود ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، ہر بندے کو، ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھا کریں، ہم اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کی صرف اگر آپ زیارت بھی کریں تو صرف اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، دیکھنے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ، حرم الہی، اللہ کا گھر، اس پر آپ کی نگاہ جائے اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کعبے کو صرف دیکھنا عبادت۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول لے یا کسی بھی وقت قرآن کھول لے، صرف قرآن مجید کی سطروں میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے ان الفاظ کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر لے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جس کا صرف دیکھنا عبادت ہے وہ کیا ہے؟ النظر الی وجہ عالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صاحب علم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کا، عالم با عمل کا، عادل عالم دین کا، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، نیک اور صالح عالم دین کا چہرہ دیکھنا پیغمبر فرماتے ہیں عبادت ہے۔ چوتھی چیز جو صرف دیکھنا عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے النظر الی وجہ والد عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ صرف والد کے جو آپ کے والد محترم ہیں، ہر انسان کے جو والد ہیں، والد کے چہرے کو رضا خدا کے لیے کوئی دیکھے، قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، تو والد کے چہرے پر جو محبت بھری نگاہ ڈالے گا، بس محبت بھری نگاہ اس کی والد کے چہرے پہ پہنچی، اللہ کی عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا صرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ کعبے کو دیکھوں، تو ظاہر ہے جب نگاہ کعبے پہ جائے گی تو قرآن سے ہٹے گی نا، اس وقت صرف کعبے کو دیکھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اب اگر کسی کی نگاہ قرآن پہ جائے گی تو کعبے سے ہٹے گی، ایسا ہی ہے نا۔ جب کوئی قرآن کو دیکھے گا تو اس کی نگاہ کعبے سے، والد سے، عالم سے ہٹی ہوئی ہوگی، ایسا ہی ہے، باقی تینوں سے محروم۔ عالم کے چہرے پر نگاہ کی تو کعبے سے بھی ہٹانا پڑے گی، قرآن سے بھی ہٹانا پڑے گی، والد سے بھی ہٹانا پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ والد کے چہرے پر نظر جائے گی تو نگاہ کو کعبے سے بھی ہٹانا پڑے گا، قرآن سے، عالم کے چہرے سے ہٹانا پڑے گا، تو ایک وقت میں نظر ایک چہرے پہ جائے گی اور اس ایک چہرے کو دیکھنا ہی عبادت بنے گا، ایسا ہی ہے۔ میرے مالک، کائنات میں کوئی چہرہ ایسا ہے کہ دیکھوں صرف اس کو ثواب 4 کا مل جائے؟ حیدری، کوئی چہرہ ہے ایسا؟ علی والے بیٹھے ہیں، علی والوں سے بات ہو رہی ہے، اسی طرح ولائی ماحول بنا کر رکھیے گا تو میں مجلس پڑھتا رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سماعتیں ماحول بناتی ہیں اور خطابت کا تعلق آپ کی سماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھائی بڑی اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے یہ گفتگو کہ ایک چہرہ کوئی ہے ایسا؟ پوری کائنات میں اللہ نے صرف ایک وجود اور ایک چہرہ ایسا خلق کیا ہے کہ اگر نگاہ اس چہرے پر جائے تو کعبے کو دیکھنا کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور والد کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔
وہ کون سا چہرہ ہے؟ وہ چہرہ ہے میرے مولا کا چہرہ، ٹھیک ہے؟ مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام کے چہرے پر اگر نگاہ جائے، ذرا قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق بھی تو سمجھ لو، کہ قرآن صامت پر اگر نگاہ جائے تو ثواب صرف قرآن صامت کو دیکھنے کا ملے گا، لیکن اگر نگاہ قرآن ناطق کے چہرے پہ جائے، اگر نگاہ علی کے چہرے پر جائے تو ثواب اس قرآن صامت کو دیکھنے کا بھی ملے گا، کعبے کو دیکھنے کا بھی ملے گا، عالم کو دیکھنے کا، والد کو دیکھنے کا، سب کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے اس اعتبار سے علی کو کیا بنایا ہے؟ 4 in 1۔ علی اپنے ہی مقام پر کعبہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، پھر علی سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، ہاں؟ علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اور علی پوری امت کا باپ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر ہی امام نہ تھا، واہ واہ، حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ بھائی دیکھیے کیسے علی کعبہ ہے، تو یہ کعبہ ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جس نے ہمیں یہ بتایا نا کہ یہ کعبہ ہے، اسی نے ہمیں یہ بتایا علی بھی کعبہ ہے، یعنی رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں یا علیو مثلک کمثل الکعبہ، اے علی آپ مثل کعبہ ہیں، آپ مثل کعبہ ہیں، آپ کعبہ ہی کی طرح ہیں، آپ کعبہ ہی کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود بھی اپنے مقام پر ایک کعبہ ہیں، ٹھیک؟ قرآن کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں جو پیغمبر نے کہی ہیں، ایک تو یہ کہی کہ القرآن مع علی والی مع القرآن، اور دوسرا یہ کہا کہ علی قرآن ناطق، تو علی اپنے مقام پر قرآن مجسم ہے، ٹھیک ہے؟ علی کعبہ بھی ہے، علی قرآن بھی ہے۔ پھر کہا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو بتاؤ مصطفیٰ کے بعد علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مصطفیٰ کے بعد جتنا بڑا عالم علی ہے، کائنات میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ علی کی علمیت کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے کبھی کہا کہ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، اور کبھی کہا انا دار الحکمہ ولی بابھا، تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ علی انا و علی ابوائے لہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ جو پوری امت ہے، اس پوری امت کے روحانی باپ ہیں کون؟ ایک پاک پیغمبر اور دوسرے میرے مولا علی، یہ پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ اچھا، یہ مادی باپ سے زیادہ اہم روحانی باپ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری حقیقت ہماری روح ہے، ٹھیک ہے؟ اور روز قیامت یہ مادی رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف روحانی رشتے چلیں گے، ٹھیک ہیں گے نا؟ قیامت کے دن جس باپ نے بخشوانا ہے نا، وہ یا تو نبی ہے یا علی ہے، باقی جو دنیا کے باپ اولاد یہ رشتے سارے وہاں یہ اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کا باپ بنے گا، نہ کوئی کسی کا بیٹا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس دن جس باپ نے کام آنا ہے وہ یا تو مصطفیٰ ہے یا پھر مرتضیٰ ہے، اور وہ ہے پوری امت کے روحانی باپ۔ تو علی کعبہ بھی ہے، علی قرآن بھی ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور علی امت کا روحانی باپ بھی ہے۔ تو اگر کوئی علی کو دیکھے گا تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور والد کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ بھائی دیکھو، بڑے اہم مرحلے میں اور دلچسپ مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی ہے۔ علی ہیں امت کے روحانی باپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہن بھائی کہاں سے بنتے ہیں؟ باپ سے ہی تو بنتے ہیں۔ یہ جو رشتے بنتے ہیں، یہ جو ہم بھائی بھائی بنتے ہیں، تو یہ بھائی بنانے والا جو فیکٹری ہے وہ کون ہے؟ وہ والد ہے نا، والد بناتا ہے، والد سے بھائی بھائی بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کیوں کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو علی کو امیر المومنین مانے،
امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے لیے، تو مومن صرف وہ ہوتا ہے جو علی کو اپنا امیر مانے، اور وہ تمام لوگ کہ جو علی کو اپنا امیر مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ سب آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور خاتم النبیین کو نبی برحق اور خاتم النبیین مانتے ہیں، رسول اللہ کے تمام امتی اس جہت سے بھائی ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایک بات یاد آ گئی مجھے، جس زمانے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستان میں، تو اب قادیانیوں کے ساتھ مناظرے ہونے لگے۔ بھائی پہلے انہیں کافر قرار دینے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے انہیں علمی طور پر کافر ثابت تو کیا جائے، قرآن سے حدیث سے علماء ان کو کافر ثابت کریں گے تو پھر پاکستان کے آئین میں یا قانون میں انہیں کافر قرار دیا جائے گا نا۔ جب تک انہیں کافر ہی ثابت نہ کریں تو وہ کیسے کافر ہوں؟ لہذا قادیانیوں کے علماء کے ساتھ مسلمان علماء کے بڑے بڑے مناظرے ہوئے، تو بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے جید مناظر اہل اسلام کی طرف سے، مسلمان بھائیوں کی طرف سے ان کے سامنے جاتے رہے، اور وہ یوں منٹوں میں سب کا صفایا کرتے، یہ سب پریشان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشکلوں میں یا تو مشکل کشا یاد آتا ہے یا اس کے پیروکار یاد آتے ہیں۔ جب ان کے سر پر پڑی مشکل، کہا ہم نے تو انہیں کافر قرار دینا تھا، کہیں ایسا نہ الٹا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا بھئی جلدی سے اب انتظام کرو کسی شیعہ عالم کا۔ مولانا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب زندہ تھے، مولانا اسماعیل صاحب کو بلوایا گیا، سرکاری طور پر ان سے منت سماجت کی گئی کہ سرکار آپ مہربانی فرمائیں، بالکل کشتی الٹنے والی ہے، اب جب تک آپ بیچ میں نہیں آئیں گے اور مدد نہیں کریں گے کام بننے والا نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے بلا تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے، اب قادیانی بھی ان کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں تھے، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ تو وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے ذرا ایک چالاکی چلنا چاہی، ایک تیزی، کہ ہم مولانا اسماعیل صاحب کا رخ پھیرتے ہیں کیونکہ ان کے سنیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے رہتے ہیں، تو ہم کو ایسی چال چلتے ہیں کہ یہ یہاں شیعہ سنی کی بحث چھڑ جائے اور شیعہ سنی آپس میں الجھ جائیں، ان کا کوئی آپس میں مناظرہ ہو جائے اور ان کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے، اور مولانا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ہم سے مناظرہ نہ کریں، ادھر الجھ جائیں اور بات یہیں ختم ہو جائے۔ تو وہ بڑے پیارے لہجے میں مولانا اسماعیل صاحب سے بات چیت کرنے لگے اور مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ قبلہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ سے تو ہماری کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، آپ سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ شریف کہنے لگے کہ بھائی تمہارا میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، مگر میرا تو تمہارے ساتھ ہے، ہاں کہنا ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مولانا نے کہا تمہاری نہیں ہے، میری تو ہے تمہارے ساتھ لڑائی۔ کہنے لگے کہ اچھا آپ سنیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ سنیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم سنیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ سنی ہمارے بھائی ہیں۔ کہنے لگے آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے ہم تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی ہم تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتے، بھائی سمجھتے تو تم سے لڑائی تھوڑی کرتے، اب جب میدان میں اتر آئے اور آمنے سامنے آ گئے ہیں تو بھائی نہیں ہیں دبی تو آئیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب وہ حدیث یاد ہے نا، پیغمبر نے فرمایا کہ انا والی ابا لہذ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ سنیوں کو تو اپنا بھائی سمجھتے ہیں مگر ہمیں آپ اپنا بھائی نہیں سمجھتے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو بھائی بنتا ہے باپ سے، بھائی بنتا ہے باپ سے، اب جب تم نے اپنا باپ ہی بدل لیا ہے، جب تم نے باپ ہی بدل لیا ہے تو اب تم ہمارے بھائی کہاں سے ہوئے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ کربلا کے بعد میرے چوتھے امام سید سجاد 35 برس اس دنیا میں موجود رہے ہیں ظاہراً، اور یہ 35 سال میرے چوتھے امام سرخ آنسوؤں کے ساتھ روتے رہے، سرخ آنسوؤں کے ساتھ سجاد رویا ہے پورے 35 سال۔ ان 35 سالوں میں میرے چوتھے امام نے ہر دن روزے سے گزارا ہے،
ہر رات جاگ کر عبادت الہیہ میں گزاری ہے۔ سخت گرمیوں کے موسم میں میرے چوتھے امام جب روزہ رکھتے، دن بھر کا بھوکھا اور پیاسا امام جب افطار کا وقت ہوتا، کوئی غلام میرے مولا کے سامنے دسترخوان پر جب مختصر سا سامان افطار، کوئی جو کی روٹی، کوئی پانی سامنے رکھ دیتا، امام کی نگاہ جیسے ہی پانی پر پڑتی نا، امام کی آنکھیں بھی برسنا شروع ہو جاتی۔ اجرکم علی اللہ، آپ رو سکتے ہیں اور دل کھول کے رو سکتے ہیں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو جائے گی تو کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ جیسے ہی غلام کھانا پانی رکھتا افطار کے وقت، امام روتے، بہت دیر تک روتے رہتے، اور امام کی آنکھوں کے آنسوؤں سے کھانا اور پانی تر ہو جاتا۔ اور جب غلام کہتا کہ مولا کچھ تو تناول فرمائیں، پانی پئیں، آپ مسلسل پیاسے ہیں، آپ مسلسل بھوکے ہیں، تو امام فرماتے میں کیسے کھاؤں، میرے بابا کو بھوکا ذبح کیا گیا، میں کیسے پیوں، میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزادارو، کربلا کے بعد میرے چوتھے امام کو 61 ہجری کربلا کے بعد 95 ہجری جب تک وہ اس دنیا میں رہے ہیں، ان 35 سالوں میں میرے چوتھے امام کو نہ تو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی امام کبھی کسی خوشی کی تقریب میں شریک ہوئے، نہیں ہوئے۔ شہاب الدین زہری بہت بڑے عالم تھے، تابعین میں سے تھے اور ائمہ محدثین میں سے تھے، چوتھے امام کے زمانے کے ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ ائمہ محدثین میں سے اور حبداران اہل بیت میں سے۔ شہاب الدین زہری کے بیٹے کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شہاب الدین زہری نے چاہا کہ میرے بیٹے کی شادی کی تقریب میں چوتھے امام آ جائیں تاکہ میری خوشی دوبالا ہو جائے۔ شہاب الدین زہری چلا، امام کے بیت الشرف پہنچا، امام کے دولت سرا پہنچا، کہتا مولا میں نے اپنے بچے کی شادی کی تاریخ طے کر لی ہے، اور مولا تھوڑی سی زحمت فرمائیے گا، اس حقیر فقیر کے غریب خانے پہ تشریف لے آئیے گا، آپ کے آنے سے بہت رونق ہو جائے گی، آپ تشریف لے آئیے گا، میری خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ امام کی آنکھوں میں سرخ آنسو آ گئے۔ امام رو کے فرماتے ہیں کہ شہاب الدین زہری، تو جانتا ہے نا کہ کربلا کے بعد میرے لیے کوئی خوشیاں نہیں بچی ہیں، کربلا کے بعد میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا ہوں، شہاب الدین زہری میں نہیں آ سکتا، میری معذرت قبول فرما۔ میں نے ایک دن میں 72 لاشیں دیکھے ہیں، میں نے کربلا کی گرم ریت پر کٹتے ہوئے پیاسے لاشیں دیکھے ہیں، میں نے بنو ہاشم کو کربلا میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے شام غریباں کے جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں، میں نے پھوپھیوں کے سروں سے لٹتی ہوئی ردائیں دیکھی ہیں، میں نے پیاسی عورتیں دیکھیں، پیاسے بچے دیکھے، بیوہ مستورات دیکھیں، ہاں وہ یتیم دیکھے ہیں جن کے رخساروں پر تماچے مارے گئے ہیں۔ میں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر کیا، میں نے بازار دیکھے ہیں، میں نے دربار دیکھے ہیں۔ شہاب الدین زہری، میرے دل میں اللہ جانے کتنی قیامتیں ہیں، میرا کام اب صبح رونا، شام رونا، دن رونا، رات رونا، میری معذرت قبول کر، میں نہیں آ سکتا۔ بات ایسی تھی کہ شہاب الدین زہری نے بھی اصرار نہیں کیا، پلٹ کر چلا گیا۔ شہاب الدین زہری کے بیٹے کی شادی ہو گئی، کچھ دن گزرے، شہاب الدین زہری کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا، کچھ ایسا کروں کہ امام کے قدم میرے غریب خانے تک آ جائیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے گھر میں مجلس رکھتا ہوں، جب میں اپنے گھر میں مجلس رکھوں گا نا تو میرے چوتھے امام میری درخواست کو قبول فرمائیں گے، میرے غریب خانے پہ آ جائیں گے۔ اس نے فرش ادا بچھایا، گھر میں مجلس رکھی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ مولا فلاں دن میں نے اپنے گھر میں آپ کے مظلوم بابا کا فرش بچھایا ہے، میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے گا، کیونکہ آپ خود صاحب عزا ہیں،
امام فرماتے ہیں ہاں شہاب الدین میں آؤں گا، میں مجلس میں آؤں گا۔ جس دن مجلس تھی امام شہاب الدین ظہری کے گھر تشریف لے گئے۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ آزاد فضا میں مجلس کر سکیں۔ شہاب الدین ظہری نے بہت مخفی طریقے سے چھپ کر گھر کے اندر فرش اعلیٰ بچھایا اور بہت خاص محبان اہل بیت کو کانوں کان اطلاع دی کہ گھر میں مجلس میں آ جانا۔ مخصوص لوگ مجلس میں موجود تھے۔ ایک مرثیہ خان کو بلایا کہ تم مرثیہ پڑھنا، کچھ گریہ ہو جائے گا، چوتھے امام آئیں گے پرسہ ہو جائے گا۔ امام چونکہ خود صاحب عزا تھے، جب شہاب الدین ظہری کے گھر پہنچے فرش بچھا ہوا تھا، ایک مرثیہ خان بھی موجود تھا۔ شہاب الدین ظہری نے امام کو صدر مجلس میں جگہ دی کہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ مومنین اطراف میں بیٹھ گئے۔ مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ مرثیہ خان نے جب مصائب پڑھنا شروع کیے تو صدائے گریہ بلند ہوئی، صدائے مہتم۔ مجلس میں جو موجود عزادار تھے نا، آخری جملے عزادار سب نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا۔ امام نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ سب لوگ منہ نیچے کر کے آواز بلند کر کے رو رہے تھے، بہت بلند آواز سے رو رہے تھے۔ مرثیہ ختم ہو گیا، مجلس تمام ہوئی۔ شہاب الدین ظہری نے مجلس کے بعد جب آنکھیں اٹھائیں، چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ چوتھے امام کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا مگر امام یہاں پر نہیں ہے۔ عزادارو، سب مومنین کی نگاہیں امام کی طرف، امام کہاں چلے گئے؟ کیا دیکھا کہ سب سے پیچھے جہاں مومنین نے جوتیاں اتاری تھی نا، میرے چوتھے امام وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہاب الدین آخری جملہ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، شہاب الدین ظہری کہتا ہے مولا میں نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، مولا آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ کہا شہاب الدین ظہری تیری نگاہ وہ نہیں دیکھتی، میری نگاہ جو دیکھتی ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ مجلس میں کون کون سی ہستیاں آئی ہوئی ہیں؟ ارے مجلس میں میرے جد رسول اللہ بھی آئے ہیں، مجلس میں میرے دادا علی بھی آئے ہوئے ہیں، اور مجلس میں میری دادی فاطمہ زہرا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے، میری دادی ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ارے جب یہ ہستیاں آئی ہوئی ہیں تو مجھے معلوم ہے مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ ان آنسوؤں کو قبول فرما، میرے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں سے مومنین اس مجلس میں چل کر آئے ہیں، سب کا آنا، فرش اعلیٰ پر بیٹھنا قبول فرما۔ ہر قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھایا ہے مومنین نے، ہر مومن کو میرے مالک اس کے بدلے میں جزائے احسن عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، مجلس جیسی عظیم عبادت کی گئی ہے، آل محمد کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں عرش سے ملائکہ آتے ہیں، اشکبار آنکھیں ہیں، حسین کا پرسہ دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ میرے اللہ سخی حسین کا واسطہ اس دربار سے کوئی مومن خالی واپس نہ جائے۔ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ اس مجلس اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات